پہلے آفتیں آتی تھیں مسلمانوں کے جان کے اوپر، مال کے اوپر، کاروبار کے اوپر، اور اب براہ راست حملہ ہو رہا ہے ہمارے ایمان اور عقیدے کے اوپر۔ طرح طرح کے فتنے آ رہے ہیں۔ ایک طرف براہ راست اسلام پہ حملے ہو رہے ہیں اور اسلام سے بدظن کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ بہت سے وہ محروم کہ جو اسلام کا دامن چھوڑ چکے ہیں، اپنے کو سابق مسلمان کہتے ہیں، ایکس مسلم، ان کے باقاعدہ چینل چل رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر اور فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا پہ باقاعدہ ان کی تنظیمیں ہیں۔ وہ بیانات دیتے ہیں، لیکچر دیتے ہیں، یوٹیوب بنا کر اس کو وائرل کرتے ہیں، جس میں اسلامی تعلیمات کے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں، اسلام قرآن کے اوپر اعتراض، شریعت کے اوپر اعتراض، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے اوپر چھینٹے، اسلامی تعلیمات کو مجروح کرنے کی کوشش۔ دوسری طرف کچھ نام نہاد محققین ہیں کہ جو اپنی نئی نئی تحقیقات کے ذریعے نوجوانوں کے اندر دین کے بارے میں تشکیک پیدا کر رہے ہیں، ان کو شک کا شکار بنا رہے ہیں، اسلامی تعلیمات اور اسلامی احکام، احادیث، قرآنی آیات، ان کے بارے میں شک میں مبتلا کر رہے ہیں اور اسلاف سے ان کا رشتہ کاٹ رہے ہیں۔ اسلاف کے بارے میں بدگمانی اور بدظنی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کی خاص تعلیم یہ ہوتی ہے کہ علماء سے باتیں مت کرو، علماء سے تعلق مت رکھو، مولویوں کے پاس مت جاؤ۔ ان کے باقاعدہ چینل ہیں، میں نام لے لوں، جس میں اس وقت بہت نمایاں نام ہے انجینئر محمد علی مرزا کا، جو اپنی وضاقتہ اور شکل و صورت کے اعتبار سے ایک عالمانہ شکل اختیار کیے ہوئے ہیں، اور ہمارے نوجوان جو سوشل میڈیا کے مجاہد ہیں بڑے شوق سے اس کی باتوں کو سنتے ہیں اور اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اس کا کام ہی یہ ہے کہ بابا کوئی چیز نہیں ہے، اور بابا کوئی چیز نہیں ہے کا مطلب کیا ہوا؟ نہ محدثین کی کوئی حیثیت ہے، نہ ائمہ مجتہدین کا کوئی مقام ہے، نہ فقہا کی کوئی حیثیت ہے۔ ہر فرد اپنی جگہ پر مستقل دین کے بارے میں تحقیق کرے اور جو مرزا صاحب فرما رہے ہیں اس کے اوپر ایمان لے آئے۔ یہ سازش، یہ دو چیزیں، دین کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا کرنا اور اپنے اسلاف سے رشتہ کاٹ کر، منقطع کر کے ان کے بارے میں بدگمانی پیدا کرنا، یہ دین سے ہاتھ دھو دینے کا ایک ذریعہ ہے۔ میرے بھائیوں، میں قصہ سناتا ہوں۔ حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ نے واقعہ سنایا کہ حضرت مولانا شریف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک غیر مقلد آیا کرتے تھے۔ حضرت سے متاثر ہوئے۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت آپ مجھے بیعت کر لیجئے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ کے لوگوں میں یہ متعارف بیعت نہیں ہے، غور کر لیجئے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ مجھے بیعت کر لیجئے۔ حضرت فرمایا بہت اچھا، بیعت کر لیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ کہنے لگے حضرت میرا جی چاہتا ہے کہ میں حنفی ہو جاؤں۔ اب ہمارے اکابر کی دیانت دیکھیے۔ حضرت نے فرمایا کہ غور کر لیجئے، اگر دیانتاً آپ کی تحقیق بدل گئی ہے اور آپ دیانتاً یہ سمجھتے ہیں کہ حنفی مسلک آپ کے مسلک کے مقابلے میں اقرب الی السنت ہے، قرآن و حدیث سے زیادہ قریب ہے، تو آپ مسلک تبدیل کر لیجئے۔ لیکن اگر آپ اپنے مسلک کو صحیح سمجھتے ہیں، صرف مجھ سے بیعت ہونے کی بنا پر آپ حنفیت اختیار کرنا چاہتے ہیں تو دیانت کے خلاف ہوگا۔ غور کر لیجئے،
البتہ میری ایک بات سن لیجئے، وہ کیا؟ فرمایا اسلاف اور امت کے اکابر کے سلسلے میں بدگمانی اور بدزبانی سے بچیے۔ اسلاف امت اور مشائخ اور اکابر کے سلسلے میں بدگمانی اور بدزبانی سے بچیے۔ ان کے بارے میں بدگمانی مت کیجیے کہ ان کو دین نہیں آتا تھا، ان کو علم نہیں آتا تھا، وہ محقق نہیں تھے، اور ان کے اوپر تنقید کرنا، ان کے بارے میں بد کلامی کرنا، اس سے بچیے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر انہوں نے سر جھکا لیا اور تھوڑی دیر بعد سر اٹھا کے کہنے لگے، حضرت آپ نے تو ہمارے مسلک کی جڑ کاٹ دی، بیٹھ جاؤ۔ حضرت آپ نے تو ہمارے مسلک کی جڑ کاٹ دی، ہمارے مسلک کی بنیاد ہی ان دو چیزوں کے اوپر ہے، یعنی غیر مقلدیت کی بنیاد ہی ان دو چیزوں کے اوپر ہے۔ سب سے پہلے ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، جن کے اتباع کے اوپر پوری امت متفق تھی اور ہر فرد ان چاروں میں سے کسی نہ کسی کے دامن تقلید سے وابستہ تھا، ان سے رشتہ کاٹا، ان کے بارے میں بدگمانی کی۔ ابو حنیفہ کو تو 13 حدیثیں آتی تھیں، وہ تو قیاس کرتے تھے، وہ تو حدیث کے اوپر حد کے اوپر قیاس کو ترجیح دیتے تھے۔ اس طرح کے واقعات، تو بدگمانی اور بدزبانی انہی دو چیزوں کے اوپر تو ہمارے مسلک کی بنیاد ہے۔ یہ ہے وہ چیز، آج اسی کی کوشش کی جا رہی ہے۔ محمد علی مرزا کی لیکچر سنیے، اس کے اندر کیا ملے گا؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تک کو نہیں بخشا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روافض کے نشانے پر ہیں، خاص طور سے ان کے بارے میں ایسے ایسے تفسیریں ہیں ان کے کتابوں کے اندر کہ سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ امیر معاویہ اسلام لانے کے بعد بھی شراب پیتے تھے۔ واقعہ کربلا کا تحقیقی پس منظر صفحہ 15۔ کس کے بارے میں ہے یہ؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں۔ صحابیت کے سوا حضرت معاویہ کے فضائل سے متعلق کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے، جبکہ صحاح کے اندر صحاح ستہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت مل جانے کے بعد بتدریج اس امت پر کیسی ملوکیت مسلط ہوئی، شہنشاہیت، بادشاہی، اور اس کا بھیانک نتیجہ نکلا۔ پھر اس عنوان کے تحت وہ حدیث لائے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے بعد کچھ نالائق لوگ جانشین بنیں گے، وہ زبان سے جو کہیں گے وہ کریں گے نہیں، جو ان سے جہاد کرے گا وہ مومن ہے۔ گویا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جماعت کے اندر ہیں جن کے ساتھ جہاد کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں۔ حضرت شیخین حضرت ابوبکر، حضرت عمر، ان کے بارے میں اسی طریقے کے تفسیریں ہیں۔ اور جو حضرات سنتے ہیں فکر کی آزادی، بے محابہ تفسیریں، یہ ان کا ایک عام مزاج ہے۔ بنیاد کیا ہے ذرا غور کرنا چاہیے۔ میں خاص طور سے اپنے ان نوجوانوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ جو بڑے شوق سے انجینئر مرزا کے بیانات کو سنتے ہیں۔ یہ دین اللہ جل شانہ نے اپنے پیغمبر، آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا۔ آپ نے 23 سال کی زندگی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حوالے کیا اس دین کو، اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے صحابہ کو مخاطب کر کے پوچھا، الا هل بلغت، اے لوگو کیا میں نے دین تم تک پہنچا دیا؟ ان لوگوں نے اقرار کیا کہ ہاں بے شک آپ نے امانت ادا کر دی، دین پہنچا دیا۔ تو آپ نے ایک تو اللہ کو گواہ بنایا، اللہم فاشہد، اے اللہ تو گواہ رہا کہ جو امانت تو نے مجھے عطا فرمائی تھی دین کی،
اور جس کے بارے میں حکم دیا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے نبی آپ پر جو دین اترا ہے اس کو پہنچا دیجئے، اور اگر نہیں پہنچائیں گے تو آپ حق رسالت ادا کرنے والے نہیں ہوں گے۔ وہ دین میں نے اس امت تک پہنچا دیا، یہ امت گواہی دے رہی، تو گواہ بن جا۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ سے فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، تم میں جو موجود ہیں غیر موجود لوگوں تک اس دین کو پہنچائیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے اس دین کو پہنچایا تابعین تک، تابعین نے تبع تابعین تک، انہوں نے اپنے تلامذہ تک، اور پھر نسلاً بعد نسل، طبقتاً بعد طبقتن، سند متصل کے ساتھ وہ پورا دین منتقل ہو کر ہم تک آیا ہے، جس میں قرآن پاک بھی ہے، احادیث طیبہ بھی ہیں، دین کے تمام احکام بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہے، مسائل بھی ہیں، اخلاق و تزکیہ کی چیزیں بھی ہیں۔ یہ سند کے ساتھ طبقتاً بعد طبقتن منتقل ہو کر آیا ہے۔ اسی لیے علم وہی معتبر ہے کہ جو باقاعدہ اساتذہ سے سیکھا جائے۔ بخاری شریف میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان کا ارشاد ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انما العلم بالتعلم، علم وہی ہے کہ جو سیکھ کر آئے، یعنی ایک متعلم ہو اور اس کا ایک معلم ہو، اور وہ معلم پہلے متعلم بنا ہو، یعنی تسلسل کے ساتھ ہر شاگرد نے اپنے استاد سے سیکھا ہو، اور یہ سلسلہ چلا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے حدثنا فلان قال حدثنا فلان، یہاں سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر راوی کا نام پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ اگر کہیں سے انقطاع ہو جائے کہ راوی کا پتہ نہیں، محدثین اس روایت کو ختم کر دیتے ہیں۔ علم وہی معتبر ہے کہ جو باقاعدہ اساتذہ سے حاصل کیا جائے۔ بغیر اساتذہ سے پڑھے ہوئے اگر ذاتی مطالعہ کی بنا پر کوئی شخص کوئی تحقیق پیش کرتا ہے، شریعت کے نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سوچئے کہ ایک وہ طالب علم ہے کہ جس نے 8 سال 10 سال محنت کی ہے، ماہر اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر اس نے علم حاصل کیا ہے، اس نے نحو پڑھا، صرف پڑھا، معانی پڑھا، بلاغت پڑھا، ادب سیکھا، علم ادب سیکھا، اصول فقہ، اصول حدیث اور فقہ، حدیث، تفسیر، اصول تفسیر، یہ تمام کے تمام علوم اس نے سیکھے۔ صحاح ستہ پڑھا، حدیث کی بڑی بڑی 6 کتابیں بلکہ 10 کتابوں کو پڑھا، فقہ کی کتابیں پڑھی، قدوری، شرح وقایہ، ہدایہ اولین، ہدایہ آخرین، اور اگر افتاء کیا ہے تو بدائع الصنائع، فتاوی شامی، رگڑا، اپنے کو فنا کر دیا اس کے اندر۔ ایک وہ عالم ہے، اور ایک وہ ہے کہ جس نے ایک دن کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر نہیں پڑھائی، پگڑی باندھ لی اس نے اور ممبر کے اوپر بیٹھ گیا اور تنقیدیں کرنا شروع کر دی ان کے اوپر، ائمہ، صحابہ اور فقہاء اور مجتہدین کے اوپر۔ دنیا کا کوئی فن ایسا نہیں ہے کہ جو بغیر سیکھے ہوئے معتبر ہو۔ ایک شخص ہے، وہ ڈاکٹری کر رہا ہے، سب سے پہلے پوچھا جائے کہ تم نے کہاں پڑھا ہے، کس کالج کے اندر پڑھا ہے، تمہارا استاذ کون ہے، تم نے کس کے سامنے پریکٹس کی ہے؟ وہ کہ اس سے کیا ہوتا ہے، میں نے اپنے مطالعے سے ڈاکٹری پڑھی ہے۔ کوئی نہیں مانے گا اس کو، وہ مجرم قرار پائے گا، اس کو جھولا چھاپ ڈاکٹر کہا جائے گا، پتہ چلے تو جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ کوئی بھی فن ہو، اپنے ماہر استاد سے اور سلسلے وار وہ ماہرین سے ایک دوسرے سے سیکھتے ہوئے اگر پہنچائے تو اس کو معتبر مانا جائے گا۔ صرف ذاتی معلومات کو بنیاد نہیں کہا جاتا۔ آج بغیر سیکھے ہوئے، بغیر پڑھے ہوئے جاہل لوگ علماء کی شکل بنا کر اور دین کے اوپر تیشے چلا رہے ہیں، اور نوجوان ہمارے ان کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں۔ یہ کس قدر خطرناک چیز ہے۔ سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کرام کو یہ امانت حوالے کی تھی، پھر انہوں نے اپنے تلامذہ کو سکھایا،
انہوں نے اپنے تلامذہ کو سکھایا، اور یہ سلسلہ وہاں سے یہاں تک چلا جا رہا ہے۔ اس درمیان کے سارے واسطے کو اگر حذف کر دیا جائے تو دین پر اعتماد کہاں باقی بچے گا؟ جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتماد کیا، پھر آپ کے صحابہ نے جن پر اعتماد کیا، اور اس کے بعد والوں نے جن پر اعتماد کیا، ان سب کو نظر انداز کر دیا جائے اور آج نئے سرے سے تحقیقات شروع کر دی جائے، ائمہ اربعہ ائمہ مجتہدین کو نظر انداز کر دیا جائے، یہ انتہائی خطرناک چیز ہے۔ امت 1400 سال سے جس راستے کے اوپر چل رہی تھی اس کو یکسر غلط قرار دے دیا جائے۔ جب زمانہ آیا ہے ائمہ اربعہ کا، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، تو پھر پوری دنیا عملی طور پر اس پر متفق ہو گئی کہ ہر عالم، ہر دیندار ان میں سے کسی نہ کسی کے دامن تقلید سے وابستہ ہو کر کوئی حنفی بنا، کوئی شافعی بنا، کوئی مالکی، کوئی حنبلی، اور یہ معمولی درجے کے لوگ نہیں ہیں۔ نام سنیے، علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی صاحب فتح الباری، جن کو حافظ الدنیا کہا جاتا ہے، بخاری شریف کے شارح ہیں۔ علامہ نووی شارح مسلم، یہ شافعی ہیں۔ علامہ ابن حجر شافعی ہیں۔ حافظ ابن عبد البر مالکی ہیں۔ ابن رجب حنبلی ہیں، اور امام علامہ بدر الدین عینی یہ حنفی ہیں۔ تمام طبقے کے اندر، چاروں طبقے کے اندر بڑے بڑے محدثین فقہا موجود ہیں جنہوں نے دین کی خدمت کی، اور امت اس کے اوپر متفق چلی آ رہی ہے۔ ہمارے ہندوستان کے اندر جن کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچا ہے، جو دین کے بڑے بڑے خادم ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی، ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی، شاہ عبدالرحیم، شاہ عبدالقادر صاحب، شاہ رفیع الدین صاحب، اور اسی طرح سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ نظام الدین اولیاء، خواجہ یہ ہمارے بعد کے لوگوں میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، علامہ انور شاہ کشمیری، مولانا شیخ علی صاحب تھانوی، یہ سب کے سب بڑے علم کے پہاڑ اور سمندر تھے، لیکن انہوں نے اپنے کو آزاد نہیں کیا۔ انہوں نے یہی سمجھا کہ ائمہ کی تقلید کر کے ہمارا ایمان محفوظ رہے گا، اور اگر اس قلادے کو گردن سے اتارا ہم نے اور چھٹیرے سانڈ بن گئے تو پھر کوئی ہمارے ایمان کی اور عقیدے کی خیر نہیں ہے۔ ایک بڑے غیر مقلد عالم نے مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ سے گفتگو کی، حدیث کے بارے میں بات چیت ہوئی، اور حضرت کی حذاقت و مہارت کو دیکھنے کے بعد وہ کہنے لگے کہ مجھے حیرت ہے کہ علم کے اس مقام پر پہنچ کر بھی آپ امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں۔ تو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے فرمایا، مجھے اس سے زیادہ حیرت اس بات کے اوپر ہے کہ آپ میرے اس مقام و مرتبہ کے قائل ہیں اور اس کے باوجود آپ ترک تقلید کرتے ہیں۔ تو یہ وہ راستہ تھا۔ اس ہندوستان میں غیر مقلدین کی جماعت پیدا ہونے سے پہلے پوری دنیا کے اندر جماعت اہل حدیث نام کی کوئی جماعت نہیں تھی۔ اور ایک بات اور بتا دوں، غیر مقلدین کے یہاں جتنے مسائل امتیازی ہیں جو انہوں نے اپنی پہچان بنا رکھی ہے، غیر مقلدین کی جماعت کے پیدا ہونے کے پہلے کوئی ایسی جماعت نہیں تھی پوری دنیا میں کہ جو اس کی قائل رہی ہو۔ مثال کے طور پر تراویح کا مسئلہ ہے، 20 رکعت تراویح حنفیہ کے یہاں بھی ہے، شوافیہ کے یہاں بھی ہے، مالکیہ کے یہاں بھی ہے، حنابلہ کے یہاں بھی۔ ادھر 1-2 سال سے سعودی حکومت نے 10 رکعت کر دیا ہے، ورنہ ہمیشہ حرمین شریفین کے اندر بھی 20 رکعت تراویح ہوتی تھی۔ چاروں ائمہ متفق ہیں، غیر مقلدین کہتے نہیں 8 رکعت ہے۔ سارے فقہا ائمہ اربعہ ان کے مقلدین متفق ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک مجلس کے اندر 3 طلاق دے گا تو تینوں طلاق ہو جائے گی، بیوی قطعی طور سے بائن ہو جائے گی، رجعت کی بھی گنجائش نہیں۔ سارے لوگ متفق ہیں، غیر مقلدین کہتے نہیں وہ طلاق رجعی ہے۔ اور آ جائے گی جمعہ کے دن جو خطبہ کی اذان ہوتی ہے، اس سے پہلے نماز پنجگانہ کی طرح ایک اذان دی جاتی ہے۔ چاروں ائمہ کے یہاں
فقہاء اعمہ کے یہاں حرمین میں بھی اذان دی جاتی ہے، ان کو مقلدین کہتے نہیں، جمعہ کے دن صرف خطبہ کی اذان ہوگی، پہلی اذان نہیں ہوگی۔ یہ جو ان کے امتیازی چند مسائل ہیں، ان کا وجود نہیں ملتا کہیں اس جماعت کے جو جس اپنے آپ کو جو اہل حدیث کہتے ہیں ان کے وجود سے پہلے۔ تو ساری دنیا جس چیز کے اوپر متفق تھی اس سے الگ ہو کر ایک راستہ پیدا کیا ہے، اور جب اس قلاچے کو گلے سے اتار دیا تو اب ہر شخص آزاد ہو گیا دین کے بارے میں تحقیق کرنے کی۔ یہی وہ چیز ہے کہ اکابر اور اسلاف کے بارے میں بدگمانی پیدا کی جائے اور ان کے بارے میں شک و شبہ میں ڈالا جائے، پھر اصل دین کے بارے میں تشکیک پیدا ہو جائے۔ اس لیے یہ جو فتنہ ہے، اس فتنے سے ہمیں اپنے آپ کو، اپنے نوجوانوں کو بچانا چاہیے۔ میں نے صرف ایک نام لیا ہے، انجینئر محمد علی مرزا کا، ورنہ کئی نام ہیں۔ راشد شاز نام کے ایک صاحب تھے جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں برج کورس چلاتے تھے۔ اسی طرح پاکستان میں جاوید غامدی صاحب ہیں جو وضع قطع کے اعتبار سے مسٹر ہیں، ان کے بھی عجیب عجیب نظریات سامنے آتے ہیں۔ ابھی چند روز پہلے ہمارے ایک دوست ہیں پروفیسر الیاس عبدالغنی، مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، ان کا ایک ویڈیو آیا ہے جس میں انہوں نے یہ بتلایا ہے کہ جاوید غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ 5 کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ صرف 5 چیزیں حرام ہیں، ان کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں ہے، اور کہتے ہیں یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے، اور اس کو لکھ کر اپنے ٹیبل کے اوپر رکھ لینا چاہیے، اور مولویوں کی بات نہیں سننی چاہیے۔ ان کے اس بکواس کو سامنے رکھ کر پروفیسر مولانا الیاس فیصل نے پوری تقریر کی ہے، اور قرآن پاک کی آیات نے بتلایا ہے کہ جن 5 چیزوں کو غامدی صاحب نشانزد کرتے ہیں، ان کے علاوہ قرآن پاک کے اندر محرمات کی ایک طویل فہرست ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ ٹھیک ہے، جن چیزوں کو قرآن میں حرام نہیں قرار دیا گیا ہے ہم اپنی طرف سے اس کو حرام نہیں قرار دے سکتے، لیکن یہ دعویٰ کہ 5 چیزوں کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں ہے، یہ قرآن کی تحریف ہے۔ یہ کون ہے؟ ایک حرف نہیں جانتے وہ، کسی کے وہ کہیں انہوں نے دامن وہ کہنے میں زانی و تلمس طے نہیں کیا ہے، علم حاصل نہیں کیا ہے۔ اور ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جتنے بھی اس طرح کے فرقے وجود میں آئے ہیں اس میں بنیاد یہی رہی ہے کہ علم دین کے بغیر تحقیقات شروع کر دی۔ اس وقت موضوع ہمارے یہ چل رہا ہے، لیکن میں مثال کے طور پر حضرت کی بات نقل کرتا ہوں۔ مودودی صاحب سے ہمارے اختلاف کیوں ہوا؟ اسی بنیاد پر، اگرچہ ان کو مولانا مودودی کہا جاتا ہے لیکن وہ عالم نہیں تھے، کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، انہوں نے گریجویٹ تھے، یونیورسٹی کے تعلیم یافتہ تھے۔ البتہ یونیورسٹی میں انہوں نے اختیاری مضمون کے طور پر عربی زبان لے لی اور عربی زبان کے اندر مہارت حاصل کر دی، ذہین آدمی تھے۔ اب جب عربی زبان سیکھ لی تب انہوں نے کتابوں کا مطالعہ شروع کر دیا، قرآن پڑھنے لگے، حدیث پڑھنے لگے۔ لیکن اب فرق کیا ہے؟ ایک وہ شخص ہے جس نے 8 سال تعلیم حاصل کی اور نیچے کے تمام مراحل سے گزرتے ہوئے دور حدیث میں پہنچا ہے۔ وہ حدیث پڑھ رہا ہے، وہ فقہ سے بھی واقف ہو چکا ہے، ادب سے بھی واقف ہو چکا ہے، اصول حدیث اور اصول فقہ سے بھی واقف ہو چکا ہے، تفسیر سے بھی واقف ہو چکا ہے۔ اب اس کے سامنے احادیث آ رہی ہیں، اور ایک وہ جو چھلانگ مار کے براہ راست یہاں پہنچ گیا، اسے کچھ پتہ نہیں ہے۔ دونوں میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسی طریقے سے تاریخ اور سیرت صحابہ کا مطالعہ شروع کر دیا انہوں نے، اور اس کے اندر ان کو وہ چیزیں ملی کہ جس کی بنیاد پر انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنقیدیں شروع کر دیں، اور پھر ان کی یہ بنیاد بنی کہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کو بھی تنقید سے بالا تر نہ سمجھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ان پر بھی تنقید کی جائے گی؟ کہاں ان پر بھی تنقید کی جائے گی۔ چنانچہ ان کی کتاب اٹھا کے دیکھیے، حضرت معاویہ ہیں، حضرت عمرو بن عاص ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری ہیں، ان حضرات کے اوپر کھلی تنقیدیں انہوں نے کی ہیں، اور یہی نہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی جارحانہ انداز اختیار کیا۔
بنیاد کیا تھی؟ علم حاصل نہیں کیا تھا۔ اس لیے جن لوگوں کی تحقیقات کے اوپر، ان کا بیان کے اوپر ہمارے نوجوان فریفتہ ہو رہے ہیں، ذرا وہ سوچ لیں کہ وہ کس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ جس دین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے حوالے کیا تھا اور وہ طبقتاً بعد طبقتاً منتقل ہو کر یہاں تک آیا ہے، ہم اس راستے کو چھوڑ کر جو بغیر دین سیکھے ہوئے، بغیر علم سیکھے ہوئے اپنی ذاتی تحقیقات پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے پیچھے ہم چلیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بھی پیشین گوئی فرمائی تھی۔ میں آپ کو ایک دو روایت سناتا ہوں۔ عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا متفق علیہ۔ بخاری شریف و مسلم شریف کی حدیث ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائیں گے کہ بندوں کے سینوں سے نکال لیں۔ قیامت کی علامتوں میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے، علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ علم کیسے اٹھایا جائے گا اس کو آپ نے بیان فرمایا۔ علم اس طرح نہیں اٹھایا جائے گا کہ لوگوں کے سینوں سے علم کو نکال لیا جائے، ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، لیکن اللہ تعالیٰ علم کو اٹھائیں گے اس طرح کہ علماء اٹھتے جائیں گے اور ان کی جگہ ان کے قائم مقام پیدا نہیں ہوں گے۔ جہلا کی تعداد بڑھتی رہے گی، حتی اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ کسی عالم کو باقی نہیں چھوڑے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے، ان کو اپنا مقتدی بنا لیں گے۔ فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا، ان جاہلوں سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا اور وہ فتویٰ دے کے مسئلہ بیان کرنا شروع کر دیں گے۔ فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا، یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے نہیں آتا، میں عالم نہیں، کسی عالم کے پاس جاؤ، بلکہ کسی عالم کے پاس مت جانا، مولویوں کے چکر میں مت پڑنا، ان کے پاس مت جانا۔ جاہل ہونے کے باوجود سئلوا فافتوا، ان سے پوچھا جائے گا تو وہ فتویٰ دیں گے، مسئلہ بتائیں گے۔ بغیر علم، بغیر علم کے، فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اب آپ دیکھ لیجیے اس حدیث کی روشنی میں یہ انجینئر صاحب کس طبقے کے اندر آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیشین گوئی فرمائی ہے یہی ہو رہا ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ میں دین کا عالم نہیں ہوں۔ اگر کوئی مولوی انجینئرنگ کے بارے میں رائے دینا شروع کر دے، جب میڈیکل سائنس کے بارے میں بولنے لگے، اسے کیا کہا جائے گا؟ مولانا بس آپ رہنے دیجیے، آپ کا یہ میدان نہیں ہے۔ ہاں حضرت خاموش رہیے، یہ آپ کا میدان نہیں ہے، آپ مسئلہ بتائیے، ڈاکٹری کے بارے میں رائے مت دیجیے۔ لیکن انجینئر صاحب کو حق ہے کہ وہ مسئلہ بھی بتائیں گے، دین کے بارے میں تحقیقات بھی پیش کریں گے، صحابہ پر تنقید بھی کریں گے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اگر کوئی کسی عالم کے پاس جانا چاہتا ہے تو اس کا راستہ کاٹیں گے۔ یہ زینہ ہے غیر مقلدیت کا، کہ جب علماء سے رابطہ کٹ جائے گا اور ہر شخص کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا، وہ چھٹیرا سانڈ بن جائے گا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ دین کی اہمیت، دین کی عظمت دل و دماغ سے نکل جائے گی۔ ایک فتنے کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، لیکن دین کے سلسلے میں اس وقت بہت سے فتنے چل رہے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر اسلامی وضع قطع رکھنے والے، ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والی جماعتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ شکیل بن حنیف کی جماعت اس وقت بڑے زوروں کے اوپر ہے۔ ہمارے اہل حق کی طرف سے کوششیں ضرور ہو رہی ہیں، لیکن اللہ کی مصلحت، بڑی تعداد میں شکیلی پھیلتے چلے جا رہے ہیں اور منظم ہو رہے ہیں۔
اس نالائق کا یہ دعویٰ ہے کہ میں ہی حضرت عیسیٰ ہوں جن کو قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ آسمان سے اتاریں گے، میں ہی عیسیٰ ہوں اور میں ہی حضرت مہدی ہوں، یعنی بیک وقت مہدی بھی ہے اور مسیح حضرت عیسیٰ کا ہونے کا بھی دعویٰ کر رہا ہے، اور عقل سے پیدل لوگ اس پر ایمان بھی لا رہے ہیں، جبکہ احادیث کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں، ان کے نازل ہونے کے وقت کیا حالات ہوں گے، وہ آنے کے بعد کیا کریں گے۔ اسی طرح حضرت مہدی کے بارے میں روایات کے اندر تفصیل موجود ہے، کہاں سے وہ پیدا ہوں گے، ان کا نام کیا ہوگا، ان کے والد کا نام کیا ہوگا، مکہ مکرمہ میں پیدا ہوں گے، ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، جب اس زمانے کے خلیفہ کا انتقال ہوگا یہ چھپ کر وہاں سے بھاگیں گے کہ لوگ مجھ کو خلیفہ نہ بنا دیں، مکہ مکرمہ پہنچیں گے، یہ مدینہ طیبہ میں ہوں گے، وہاں سے مکہ مکرمہ پہنچیں گے، لوگ ان کو پکڑ لیں گے کہ نہیں حضرت آپ کو ہمیں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونی ہے، اور مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان حرم میں ان کے ہاتھ ان کو بیعت کی جائے گی، پھر ان کا مقابلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور ان سے ملاقات ہوگی، دجال سے مقابلہ ہوگا، اس کو قتل کیا جائے گا اور پوری دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ یہ ساری تفصیلات کتابوں کے اندر موجود ہیں، ایک چیز سازش نہیں آ رہی ہے اس جھوٹے مہدی مدعی مہدویت کے اوپر، لیکن اس کے باوجود لوگ شکار ہو رہے ہیں۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے بچوں کی اور اپنی عورتوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے ان تمام فتنوں کے بارے میں ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ اسی طرح کا ایک فتنہ گوہر شاہی کا چل رہا ہے، یوٹیوب کے اوپر یونس گوہر کے نام کا ایک شخص ہے جو حلقے لگاتا ہے، ضربے لگواتا ہے، ذکر کرواتا ہے، اتنا خطرناک عقیدہ ہے۔ اس کا جو بانی ہے ریاض الگوہر، اس کے بارے میں اس کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ ریاض رسول اللہ، اور لا الہ الا ریاض، کوئی معبود نہیں سوائے ریاض کے، نعوذ باللہ۔ اور وہ کہتا ہے کہ ریاض الگوہر رب الارباب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو صرف رب ہے اور یہ رب الارباب ہے، یعنی خداؤں کا خدا ہے۔ یہ عقیدے رکھتے ہیں اور ان کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ ابھی اسی مہینے میں، شروع مہینے کی بات ہے یا ایک مہینہ ہو گیا ہوگا تقریباً، دلی میں انڈیا گیٹ کے اوپر ان کا بہت بڑا جلوس نکلا تھا، اپنے اسی وضاقتہ اور اپنے اسی لباس کے ساتھ۔ اسی طرح شکیلی لوگ جو ہیں، انہوں نے بمبئی میں سانتا کروز کے اندر ایک بڑے ٹینٹ لگا کر اس کے اندر افطار کی پارٹی کی ہے اور مساجد کے اندر اعتکاف کرنے کا پروگرام بنایا ہے۔ یعنی ہر طرف سے ایمان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، ایمان پہ ڈاکے پڑ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اور اس قیمتی متاع کو، جو ہماری سب سے قیمتی دولت ہے، ہمارا ایمان ہماری سب سے قیمتی دولت ہے، اگر خدا نخواستہ ایمان مجروح ہو گیا، نہ نماز کام آئے گی، نہ روزہ کام آئے گا، نہ حج کام آئے گا، نہ یہ اعتکاف کام آئے گا۔ ایمان بنیاد ہے تمام اعمال کے قبول ہونے کی۔ اگر ایمان کو مجروح کر دیا گیا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، تو شکل و صورت ہی بھی کام نہیں آئے گی، یہ ظاہری اعمال بھی سب بیکار ہو جائیں گے۔ اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کروں گا، اللہ کے واسطے اس شوق کو چھوڑو، ہر کچی پکی تحریر کو اور ہر کچی پکی تقریر کو سننے کی کوشش مت کرو۔ یہ سوشل میڈیا، اس میں کچھ چیزیں مفید بھی آتی ہیں، لیکن یہ بڑی خطرناک قسم کی چیزیں ہیں، جو چاہتا ہے اس کے اوپر اپنے بیانات، اپنے خیالات کو لوڈ کر دیتا ہے، اور ہمارے نوجوان، طلبہ، اسٹوڈنٹ، تجار، ہر طرح کے لوگ اس کو بڑے غور سے بیٹھ کر سنتے ہیں، اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ علماء کی طرف سے بدگمان، اکابر و مشائخ کی طرف سے بدگمان، اور ان کا ذہن یہ بنایا جاتا ہے کہ علماء سے رابطہ مت رکھو، مولویوں سے مت ملو، ان سے تعلق مت رکھو، اگر کچھ ہدایت کا راستہ ہے تو اس کو ہی بند کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا اپنے نوجوان دوستوں سے، اپنے اسلاف کے طریقے کو مت چھوڑو، اسی کے اندر ایمان کی حفاظت ہے، عقیدے کی حفاظت ہے، نئی راہ اختیار کرنے کی کوشش کرو گے، بغیر دینی علم کے گمراہ ہو جاؤ گے، اور خدا نخواستہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے تو پوری زندگی حقارت ہو جائے گی۔